تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے جو آنے والے 15-16 دن ہیں یہ بہت اہم ہیں، کیونکہ جو بہار کے الیکشن اب سر پر ہیں اور مودی کہہ رہے ہیں کہ پھر کوئی نہ کوئی حماقت تو ضرور کرے گا، اور پاکستان کو اس حوالے سے بارڈر پر کتنا چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، کیا سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، فوج جو ہوتی ہے اس کو تو چوکنا رہنا ہی ہوتا ہے، تو ایسی کوئی چیز تو ہے نہیں کہ ہمیں اپنا گارڈ لوور کرنا چاہیے. ہمیں اپنی نارمل سرویلنس اور جو ہماری نارمل ہماری الرٹنس لیول ہے وہ تو ہمیں رکھنے ہوں گے. لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ جو لوگوں کا خیال ہے نا کہ جی یہ ابھی 5-10 دن 15 دن جو ہے جب تک الیکشن نہیں ہوتا بھارت کچھ کرنے کی کوشش کرے گا. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کیا ایسی چیز ہوئی ہے کہ بھارت کا سٹانس آج بدل جائے. کیا بھارت کے پاس کوئی نئے ویپنز آ گئے ہیں؟ نہیں. بھارت کے پاس کوئی فوج آ گئی ہے باہر سے؟ نہیں. بھارت کے پاس کوئی ایسے ہتھیار آ گئے ہیں جس سے وہ پاکستان کو ڈرا سکتا ہے؟ جی نہیں، بالکل نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. تو پھر وہ کیا طاقت آ گئی ہے بھارت کے پاس کہ وہ دوبارہ سے مستی کرنے کی کوشش کرے گا؟ میرا تو خیال ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی ویئر ودال نہیں ہے جس سے وہ ان کا سٹیٹس کو چینج ہو، اور وہ اسی طرح ہی ہیں جیسے پہلے تھے. جس طرح ان کو گھٹنے ٹکوا کے پاکستان نے جو ہے معاف کیا، اسی طرح ہی کی اسی پوزیشن میں ہے وہ. ان کے گھٹنے جو ہیں وہ نیچے لگے ہوئے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ بھارت کے اندر ابھی یہ کیپیبلٹی ہے. اور اگر وہ کرنے کی کوشش کرے گا تو ہمارا کیا سٹیٹس بدل گیا ہے؟ ہم بالکل اسی طرح ہی ان کے اوپر تابڑ توڑ قسم کے حملے کریں گے اور اتنی ہی انٹینسٹی سے کریں گے. تو آپ جس طرح اگر ہم 4.5 گھنٹے میں ان کا جو ہے ناک سے خون نکلوا دیا ہم نے ان کے 34 ٹارگٹ اٹیک کیے ہوا سے، اور ان کی میجر انسٹالیشنز کو ہم نے اٹیک کیا، پھر آرمی نے اٹیک کیا میسائل سے، ان کو آرٹلری سے. تو کیا وہ چیزیں بدل گئی ہیں؟ ہمارے پاس ساری وہ چیزیں آج بھی موجود ہیں، اور اگر وہ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیں. اور ان کو پتہ ہے کہ اینڈ رزلٹ کیا ہونا ہے. اینڈ رزلٹ یہی ہونا ہے کہ ان کو پھر گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے. تو بجائے اس کے کہ وہ یہ ایسی حرکت کریں، میرا نہیں خیال کہ وہ کبھی سوچ بھی سکتے ہیں، اور اگر کریں گے تو اس کا بڑا ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. ٹھیک. اچھا سر، یہ JF-17 تھنڈر کی بات کر لیتے ہیں، اور یہ جو 4.5 جنریشن ہے J-10C، اس کے بعد الحمدللہ پاکستان 5th جنریشن کا ایک بڑا فائٹر جیٹ خریدنے جا رہا ہے. جلد ہی کہا جا رہا ہے کہ چین سے اس کی ڈیل میچور ہو جائے گی. اس کی سب سے بڑی خصوصیت تو یہ ہے جہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ یہ جہاز سیٹلائٹ ریڈار پر بھی نہیں آ سکتا. اور مزید اس کی کیا کیا خصوصیات ہیں دیکھنے والوں کو ذرا یہ بھی بتائیے گا، اور یہ ڈیل کتنے عرصے میں میچور ہو سکتی ہے اس حوالے سے بھی ذرا دیکھنے والوں کو آگاہ کیجیے گا، کیونکہ پاکستان کے لیے بڑا ایک مائل سٹون ہوگا. جی پہلی تو چیز یہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ جو ہمارے ابھی پریزنٹ لیڈرشپ ہے ایئر چیف مارشل بابر، انہوں نے جب ایئر فورس ٹیک اوور کی تو انہوں نے شارٹ ٹرم پلان بنایا، لانگ ٹرم پلان بنایا ایئر فورس کو ڈیولپ کرنے کا. پھر انہوں نے ایویشن انڈسٹری کھڑی کی. جو شارٹ ٹرم تھا اس میں انہوں نے J-10 انڈکٹ کیا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے بیونڈ ویژول رینج میزائل جو ہے PL-15 وہ لیا، جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ کامیابی ہوئی. اور ہماری جتنی کلز ہیں 6 کی 6 ہمارے دشمنوں کے اوپر اور انڈین ایئر فورس کے اوپر، یہ ساری جو ہیں یہ PL-15 کی ہیں. اور اب جو دوسرا انہوں نے اسٹیپ کیا لانگ ٹرم کی جو پلاننگ تھی، اس میں J-35 تھا، جو کہ ایک اسٹیلتھ جہاز ہے. اسٹیلتھ جہاز نہ انڈیا کے پاس تھا اور نہ ہمارے پاس ہے، اور نہ ہی انڈیا کے پاس مجھے نہیں لگتا کہ ابھی نیئر فیوچر میں آئے گا بھی. تو یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ جہاز جو ہے ریڈار کے اوپر نہیں نظر آتا، بہت دیر سے نظر آتا ہے. اگر یہ نظر آئے بھی تو یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ ایئر کامبیٹ کے اندر تو یہ آپ جو ہے یا انٹرسیپشن کے موڈ کے اندر وہ تو دشمن کو اس وقت پتہ چلے گا جس وقت اس کے نزدیک آ جائے گا. لیکن اس کو اتنا نزدیک آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب آپ کے پاس میزائل ہیں جو 200 کلومیٹر سے وار کر سکتے ہیں، جب آپ 200 کلومیٹر سے نظر بھی نہیں آ رہے اور آپ نے ان کے اوپر وار کر دیا، تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کے لیے کتنی مشکل سچویشن ہوگی جس سے آپ کو نکلنا پڑے گا. اور آپ دیکھیں وہ ہماری J-10 کا مقابلہ نہیں کر سکے، تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ یہ جہاز جو ہے اگلے سال کے اینڈ تک آ جانا چاہیے. تو اگلے سال کے اینڈ پہ تو ان کو تو وہ جہاز جب ہوا میں بھی اڑے گا تو ان کو نہیں پتہ چلے گا کہ ابھی کامبیٹ شروع بھی ہو گئی ہے. کامبیٹ ختم ہوگی تو ان کو پتہ چلے گا کہ جی کامبیٹ ہو چکی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.